وبہ نستعین اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جارجیا جو ایک یورپی ملک ہے، وہاں کی ایک عیسائی عورت کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اور اس کے گھر والوں اور اس کے تمام جو گھر والے تھے، گھر والوں سے بھی رشتہ ناتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ عورت اکیلے رہنے لگی۔ اس کے شوہر کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ یورپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ رشتہ داری، رشتے ناتے کا کوئی خاص مقام نہیں ہے اور کوئی خاص اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ہر آدمی اپنے کام میں اپنے میں مست و مگن رہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس عورت کی زندگی بڑی ہی عجیب و غریب گزرنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت بالکل خودکشی کرنے کے لیے اپنے گھر میں تیاری کر کے بیٹھ چکی تھی کہ اب میں خودکشی کر لوں گی اور میری زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس واقعے کو وہیں پر رکھ کر آپ آئیے دوسری جگہ پہ، اسی جارجیا میں اسی جگہ پہ ایک مسجد بھی تھی، اور وہاں پہ پڑوسی ملک کے کچھ مسلمان تھے جو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو ایک مولانا بھی تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ وہ دونوں بچے نماز کے بعد باہر نکل جاتے اور لوگوں کو اسلامک لٹریچر اور اسلامک پرچے تقسیم کرتے کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں سمجھ میں آئے، آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس پرچے کو پڑھیں اور جانیں کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کہتے ہیں کہ اسے اسلام مذہب کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ لوگ کام کرتے رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بارش بہت تیز ہونے لگی، اور اس قدر تیز بارش ہوئی کہ باپ نے کہا کہ بیٹے آج ہم کام پہ نہیں جائیں گے، یعنی آج ہم اسلامک لٹریچر کو تقسیم نہیں کریں گے۔ 7 سال کا معصوم سا بچہ ضد ہو گیا، وہ بضد ہو گیا کہ نہیں ابا جان میں جاؤں گا اور اس پرچے کو پہنچا کے آؤں گا۔ اس کی اپنی ماں سے بھی ضد کرنے لگا، تو اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گلی کے آخر سے تم چلے آنا۔ اب اس کے بعد جب باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ یہ اتنی ضد کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بچے کو بھیج دیا۔ جب یہ بچہ اس پرچے کو لے کر جاتا ہے، اسلامک لٹریچر کو لے کر جاتا ہے، گلی کے کونے پہ پہنچتا ہے تو ایک گھر میں اس نے بیل بجایا۔ اب وہ عورت جو بالکل خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی تھی، وہ بالکل تیار تھی، اسی کے گھر میں پہنچ کر اسی کی بیل بجانے لگا اور مسلسل بجا رہا تھا۔ تو وہ جو عورت جو خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں دیکھ لوں گیٹ پر کون ہے، اس سے مل لوں، اس کے بعد آگے خودکشی کر لوں گی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ دروازے پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک معصوم سا بچہ چھوٹا سا وہ ہاتھوں میں کچھ پرچے لے کر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اسلام کے بارے میں سمجھ لیں، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اور اسلام کہتے ہیں کسے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بچے کے ہاتھ سے لے کر وہ پڑھنے لگی، اور اپنی سیڑھی پہ بیٹھ کر وہ جیسے پڑھنے لگی، آخر تک پڑھا اور پڑھ کے بے تحاشا رونے لگی۔ اب اس کے بعد اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو مذہب اسلام کے بارے میں جاننا ہو یا اسلام مذہب آپ کو پسند ہو تو آپ جمعہ کے دن ہم سے مل لیں عصر کے بعد۔ چنانچہ اگلے جمعہ وہ عورت آئی اور رو رو کر اس کے باپ سے کہنے لگی کہ اگر آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ، یہ معصوم بچہ اگر اس وقت میرے گھر نہ آتا تو آج میں جہنم میں چلی جاتی، مجھے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کے چھوٹے سے بچے کا شکریہ میں ادا کروں کہ اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی روشنی، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسلام مذہب کیا ہے، اسلام سکھاتا ہے کیسے، اسلام زندگی کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے عمل سے لوگ کس قدر متاثر ہو سکتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں۔ وہ عورت جو خودکشی کرنے کے لیے بالکل تیار تھی اور خودکشی کر کے وہ جہنم میں چلی جاتی، لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے اس کو اسلامی پرچے دکھائے اور اسلام کے بارے میں تعلیمات کو بتایا تو وہ فوراً اسلام کی طرف آ گئی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام